یہی ماننا ہے یہ مان لے وہ ہیں عبدہ ورسولہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ڈاکٹر ہارون تلہر سے سوال کرتے ہیں، احادیث میں کھانے پینے کی چیزوں پر پھونک مارنا منع آیا ہے، تو جو لوگ قرآن و حدیث سے دم وغیرہ کرتے ہیں اور پانی اور کھانے کی چیز پھونکتے ہیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے، حدیث شریف میں اس کے لیے جو الفاظ آئے ہیں وہ مختلف آئے ہیں۔ نفخ ایک الگ لفظ ہے، اس کا معنی اور مفہوم الگ ہے۔ ایک ہے طفل، اس کا معنی اور مفہوم الگ ہے۔ دم کرنا، کوئی دعا پڑھ کر کسی پر پھونک دینا، یہ بالاتفاق جائز اور درست ہے، اس میں کسی طرح کا اختلاف نہیں ہے۔ پانی وغیرہ پر، کھانے پینے کی چیز پر دم کر کے کوئی دعا، قرآن شریف کی کوئی آیت، کوئی سورت دم کر کے کسی کو کھانے کے لیے دینا، کیا یہ جائز ہے، درست ہے؟ اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ بعض علماء اس سے منع کرتے ہیں اور دلیل اسی حدیث سے لیتے ہیں جس میں ہے پانی میں پھونک مارنے سے رسول اکرم نے منع کیا ہے۔ نفسا اور تفلا، یہ دو الگ الگ لفظ ہیں۔ پانی میں پھونک مارنا، مان لیجئے پانی میں کوئی تنکا پڑا ہوا ہے تو آپ اس تنکے کو اپنے پھونک سے برتن سے نکالتے نہیں ہیں، پھونک سے دور کرتے ہیں، پھر پیتے ہیں، جب وہ قریب آتا ہے پھر سے پھونک مار دیتے ہیں آپ۔ یہ چیز منع ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن کسی کے لیے کوئی دم کرنا، کوئی سورت پڑھ کر اس پر دم کرنا، یہ کچھ لوگ اس سے منع کرتے ہیں اور اکثریت اس کی جواز کی قائل ہے۔ یہاں تک کہ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، علامہ بن باز اور مملکت سعودی عرب کے کبار علماء اس کے جواز کے قائل ہیں، اور یہ بھی ایک طریقہ علاج ہے۔ یہ طریقہ علاج ہے، تیل پر دم کر کے دے دینا بدن پہ مالش کرنے کے لیے، پانی پر دم کر کے دے دینا پینے کے لیے، یا کسی اور چیز پر، گڑ ہے اور چیزیں ہیں ان پر دم کر کے دے دینا کھانے کے لیے۔ تو یہ اگر جو دعا پڑھی جا رہی ہے وہ قرآن شریف کی ہے، رسول اکرم کی بتائی ہوئی ہے، اور وہ پڑھ کر ہم دم کر کے دے دیتے ہیں اللہ پر یقین کر کے، تو یہ جائز و درست۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے طب نبوی میں خود اپنے بارے میں لکھا ہے کہ ایک بار میں مکہ گیا ہوا تھا اور سخت بیمار ہو گیا، وہاں کوئی معالج بھی نہیں تھا، اور میں اتنا شدید بیمار ہوا کہ کہیں جانے کے لائق بھی نہیں رہا، تو میں آب زمزم کو برتن میں لے کر اس پر فاتحہ دم کر کے پیا کرتا تھا، اور اسی چیز سے اللہ رب العزت نے اس شدید بیماری سے مجھے شفا عطا فرما دی۔ ایسے ہی بن باز وغیرہ نے اپنے فتاوے میں اس کی اجازت دی ہے، تو یہ درست ہے۔ یہ اس حدیث کے تحت نہیں آتا پھونک مارنا، یہ پھونک مارنا نہیں، دم کرنا الگ ہے اور تھکارنا الگ ہے، اور پھونک مارنا الگ ہے، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ امید ہے بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔